کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل العلماء ورثة الانبیاء. الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین گرام، آج کی اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر میں اپنی گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تحریک پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی دینی، فکری اور سیاسی رہنمائی کی اور تحریک آزادی کو شرعی بنیادوں پر چلا بخشی. تحریک پاکستان کا پس منظر. سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی حالت کیا تھی. 1897 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑے گئے. انگریزوں نے انہیں ہر شعبے سے نکال کر پسماندگی کی طرف دھکیل دیا. ایسے حالات میں مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی حقوق کی تحفظ کی فکر اہل علم اور اکابرین کی دلوں میں جاگی. اسی سوچ کا نتیجہ آگے چل کر تحریک پاکستان بنی. پاکستان کے ابتدائی مرحلے میں جب مسلمانوں میں دینی اور سیاسی بیداری کی ضرورت تھی تو حضرت تھانوی نے نہ صرف اصلاح معاشرے اور تعلیم دین کا بیڑا اٹھایا بلکہ مسلمانوں کو الگ الگ تشخص کی ضرورت کا احساس بھی دلایا. انہوں نے فرمایا، قائد اعظم نے فرمایا، مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا نہ صرف دینی نقطہ سے ضروری ہے بلکہ مسلمانوں اور سیاسی بیداری کی ضرورت تھی، تہذیب تحفظ کے لیے بھی ناگزیر ہے. حضرت عثمانی نے اپنے مردین و خلفاء اور عقیدت مندوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کی حمایت کی تلقین کی. ان کے خلیفہ حضرت مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور دیگر بزرگوں نے اس حکم کی مکمل تعمیل کی. معزز سامعین گرام، آج پاکستان ہمارا آزاد ملک ہے. یہ حضرت تھانوی اور علامہ عثمانی جیسے بزرگوں کی دعا، فکر و بدولت اور جد و جہد سے ہمیں حاصل ہوا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں اور علماء کے اس مشن کو آگے بڑھائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.